محمود و ایاز دو ایسی ہستیوں کا نام ہے جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود سلطان محمود تھا جو فاتح سومنات ہے، اور دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ احمد ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز سے انہیں خراج تحسین پیش کر کے کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو از سر نو آراستہ کیا، ورنہ اس سے پہلے لاہور شہر بادشاہوں کے تخت و تاج کی وجہ سے کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگرچہ خواجہ ایاز کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل نحیف اور نزار انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بہت محبت تھی اور وہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے دو واقعات سامعین کے نظر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن کا ذکر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان میں کیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں، پھر نہ معلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب وقت پر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع میسر آیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے پر مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے کچھ بھی حاصل نہ کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور حاصل بھی کیوں کرتا، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال جمع کیوں کروں؟ بس سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ مولانا روم نے بھی اپنی ایک مثنوی میں ایاز کے متعلق ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب و مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا تھا اس دن اس کے پاس ایک رانی گدڑی تھی اور ایک بوسیدہ پوستین تھا، جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گدڑی میں یہاں آیا تھا، اور آج تو مقرب بادشاہ ہے، دیکھ اپنی حقیقت کو مت بھولنا۔ نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے، ناز و تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزرائے حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی۔ سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی ایاز سے بہت حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم پر سبقت لے گیا، اور اس سے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چمگوئیاں شروع ہوئی کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے، ہو نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس کی حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقرب ایاز کا عتاب شاہی میں بدل جائے۔ بس سب نے باہمی مشورے کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور، ایاز گندم نما جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم و زر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین سلطنت پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لے لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کی قلی یعنی بھیت کھل جائے گی اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔
چنانچہ رات کو اس کے حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن بجز ایک پرانی گدڑی اور وہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شخص سے کھودی کہ شاید سلطنت سے چرایا گیا مال و زر زمین میں دفن ہو اور گدڑی کو دھوکے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام تحسط و نامراد ہو کر شاہ محمود کے خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود غزنوی پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا، حضور، میں ہر روز اپنی اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں عزت و شوکت سلطان شاہ محمود ہے، ورنہ اے ایاز، تیری حقیقت ایک دن یہی گدڑی اور بوسیدہ پوستین تھی۔ دوستو، ان دونوں واقعات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے شک انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ یقیناً اگر انسان اپنی اصلی حیثیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پھسلے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔